بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کل بلکہ پچھلے 2 مہینوں میں کافی علماء کا سانحہ ارتحال پیش آیا اور مسلسل علماء دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو ابھی مفتی عزیز الرحمن صاحب حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قیامت کے علامات میں سے ہے، علماء کا اٹھ جانا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ باب رفع العلم و ظہور الجہل۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہونا۔ اس کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری وہ علم کی ترغیب دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ علم اس وقت اٹھایا جائے گا کہ جب علماء چلے جائیں گے، اور جب تک علماء باقی ہوں گے تو علم بھی باقی رہے گا، اور علم کا چلا جانا وہ قیامت کے علامات میں سے ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کو بیان کیا، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا مقصود وہ تعلیم و تعلم اور تبلیغ کی ترغیب ہے، کیونکہ علم کا اٹھ جانا اور جہل کا ظاہر ہونا، جہالت کا ظاہر ہونا، یہ قیامت کے علامات میں سے ہے۔ لہٰذا علماء اٹھائے جائیں گے اور جہالت باقی رہ جائے گی، اور حدیث میں اس کی تائید باقاعدہ موجود ہے۔ پھر اس کے ضمن میں حدیث لے کے آئے امام بخاری کہ ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا۔ 4 باتیں ارشاد فرمائے کہ قیامت کے علامات میں سے کیا ہے کہ علم کو اٹھایا جائے گا اور جہالت باقی رہے گی، شراب کو پیا جائے گا اور زنا ظاہر ہوگی۔ یہ 4 باتیں ارشاد فرمائیں، اور اگلی روایت میں ان یرفع کی جگہ جو لفظ آیا ہے کہ دوسری روایت میں کہ ان یقل العلم ویظہر الجہل، کہ علم بالکل کم ہو جائے گا، ناپید ہو جائے گا، اور جہالت عام ہو جائے گی۔ تو اور بھی کئی باتیں یہاں پہ ارشاد فرمائی، انشاءاللہ جب درس بخاری دیں گے تو اس کی تفصیل میں پھر جائیں گے۔ یہاں ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ یہاں پہ حدیث میں علم کا اٹھایا جانا بھی مذکور ہے اور قلت علم بھی مذکور ہے، تو دونوں الفاظ کے اندر تطبیق ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے علم میں قلت آ جائے گی، پھر اس کے بعد اٹھایا جائے گا۔ تو ایک روایت کے اندر ابتدائی حالت کا بیان ہے، دوسری روایت میں انتہائی حالت کا بیان ہے، یا بعض وقت قلت کو ذکر کر کے مراد اس سے عدم ہوتا ہے، یعنی اس کا اپنا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے۔ اور علم کے اٹھ جانے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں امام بخاری باقاعدہ ایک روایت لے کے آئے، بلکہ باب باندھا ہے کہ باب کیف یقبض العلم۔ کبھی امام بخاری کیف کے ساتھ ابواب قائم کرتے ہیں کہ علم کو کس طرح اٹھایا جائے گا، قبض کیا جائے گا۔ تو اس کی صورت یہ بتائی حدیث کے اندر کہ علماء اٹھتے جائیں گے اور علم ان کے ساتھ اٹھتا چلا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب علماء اٹھیں گے تو ان کے حقیقی نائبین پیچھے نہیں رہیں گے۔ تو امام بخاری کا مقصود یہاں پہ اس ترجمۃ الباب سے یہ ہے
کہ تعلیم اور تعلم اور تذکیر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لوگوں کو چاہیے، کیونکہ اگر تم یہ اہتمام نہیں کرو گے تو علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا تو یہ قیامت کا سبب ہو جائے گا، اور قیامت تب قائم ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ جب گمراہی اور ضلالت عام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ قیامت کو قائم فرمائیں گے۔ اور پھر امام بخاری جو روایت لے کے آئے تو اس کی صورت یہ بظاہر سمجھ میں آتی ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے، اور یہی بات شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ارشاد فرمائے کہ حدیث کے اندر وہ کیفیت بتائی کہ کس طریقے سے علم کو اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ اسی بنا پہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے احادیث کی باقاعدہ تدوین شروع کی، اور امام بخاری نے وہ شروع میں اس روایت کو بھی ذکر کیا کہ وَكَتَبَ عمر بن عبدالعزیز إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ ابن حزم انظر ما كان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فإنی خفت دروس العلم وذهاب العلماء، کہ ابو بکر ابن حزم کو لکھا کہ جو روایتیں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ملے تو وہ لکھ دینا، کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ علم پرانا ہو رہا ہے اور علماء دنیا سے نکل رہے ہیں اور وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے علماء کے جانے کو ایک بہت بڑا سانحہ قرار دے دیا، اور باقاعدہ اس وجہ سے انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے باقاعدہ حدیث کی تدوین بیان شروع کر دی۔ تو بہرحال اس طرح یہ روایت امام محمد اور خود امام بخاری نے باقاعدہ سند متصل کے ساتھ بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو بہرحال تو پھر جو ہے امام بخاری نے ایک روایت نقل کی اپنے سند متصل کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ یہ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی بندوں کے سینوں سے چھین نہیں لیں گے، البتہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائیں گے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمائی، اگرچہ امام بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے باقاعدہ اس کو نقل کیا ہے۔ اس کو روایت کرنے والے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گندمی رنگ کے اونٹ پہ سوار ہو کر خطبہ دینے لگے، اور آپ کے پیچھے اس روز فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، علم کو اٹھا لیے جانے سے پہلے اسے حاصل کرو۔ ہم ایک اعرابی کے پاس آئے، ہم نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ ان سے دریافت کرو۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، علم کو کیسے اٹھایا جائے گا جبکہ ہمارے پاس قرآن کریم کے نسخے ہیں؟ قرآن کریم میں جو کچھ ہے ہم سیکھ چکے ہیں، اپنی عورتوں، بچوں اور خادموں کو بھی سکھا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، آپ کے چہرے مبارک پہ غصے کی سرخی ظاہر ہونے لگی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے تیری ماں تجھ کو گم کرے، یہ یہود و نصارہ ہیں،
ان کے پاس بھی کتاب ہے، ان کے انبیاء جو کچھ تعلیم لے کر آئے تھے یہ یہود نصارہ کسی ایک حرف پر بھی عامل نہیں ہے۔ سنو، علم کا اٹھ جانا حاملین علم کا اٹھ جانا ہے۔ حاملین علم علماء کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ تو رفع علم کی صورت اس حدیث شریف کے اندر یہ بتائی کہ علماء کو اٹھایا جائے گا، اور علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ علم بھی اٹھ جائے گا۔ البتہ بعض روایات کے اندر یہ بات ہے کہ سینوں سے اٹھایا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ ان روایات کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ سند کے اعتبار سے اتنے قوی نہیں ہے جس طرح کی یہ روایت ہے، اور بہرحال دونوں باتیں بھی ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے علماء کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد علماء کے جب نائبین نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد اس علم کو باقاعدہ سینوں سے بھی اٹھایا جائے گا۔ باقاعدہ رفع علم سینوں سے محو کیا جائے گا، اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا سانحہ ہے آج کے اس دور میں۔ ہم مسلسل پچھلے کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علماء کو اٹھایا جا رہا ہے، تو یہ قیامت کے لیے ایک آپ سرنامہ سمجھیے، دیباچہ سمجھیے، تمہید سمجھیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے خاتمہ اور اسی طریقے سے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔